ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سسر رسول امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی سیرت، فضائل، مناقب اور ان کی زندگی کے زہد و تقویٰ کے واقعات عرض کیے تھے۔ آج کی نشست میں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل و مناقب اور واقعہ کربلا کا پس منظر اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں بیٹے ہیں، حسن اور حسین، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کہلاتے ہیں، اور یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیٹیوں کو اور آپ کی بیٹیوں کی اولاد کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو اہل بیت کا پہلا مصداق گھر والیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اندر اولاد شامل ہوتی ہے، جیسے بیٹے، بیٹیاں اور پھر آگے ان کی اولاد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، اور حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور آپ نے خود ان کو اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور آپ نے ایک چادر لی اور اس چادر کے نیچے ان تمام حضرات کو جمع فرمایا اور فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، اے اللہ تو ان کو پاکیزہ فرما اور ان سے ناپاکی کو، رجس کو دور فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت میں شمار کیا ہے۔
تو اس لیے اہل بیت میں حضور کی ازواج بنات بھی شامل ہیں، آپ کے نواسے بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بڑی محبت تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں مسجد میں آئے۔ اب اس وقت چونکہ بچے تھے تو انہوں نے سرخ دھاری دار لباس پہنا ہوا تھا، تو مسجد میں آتے کبھی گر جاتے، پھر دوڑتے ہوئے آتے، پھر گر جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑا، آپ گئے، ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے لا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بالکل سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان کا مال اور انسان کی اولاد اس کے لیے آزمائش ہے، کہ یہ میری اولاد ہے۔ میں نے دیکھا یہ چلتے تھے گرتے تھے، چلتے تھے گرتے تھے، تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، تو آپ نے خطبہ چھوڑ کر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لایا اور آپ علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھایا۔ اس سے ان کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں کسی کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے کس کو اٹھایا؟ آپ علیہ السلام نے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا حضرت حسن تھے اور دوسری طرف حضرت حسین تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما اور تو ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرے، یعنی جو حسن حسین سے محبت کریں اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین سے بڑی محبت تھی۔ بسا اوقات آپ نماز پڑھا رہے ہوتے، سجدے میں ہوتے، حضرت حسن حسین میں سے کوئی آپ کے کندھے پہ چڑھ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل فرما دیتے تھے، پھر وہ جب اترتے تو آپ سجدے سے اٹھتے تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے، بچوں سے بڑی محبت تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، سنن ترمذی کی روایت ہے، عراق کا رہنے والا تھا۔ پوچھنے لگا کہ حضرت اگر کوئی حالت احرام میں مچھر کو مار دے تو اس پر کتنا دم لازم ہوتا ہے، اسے کتنا فدیہ دینا ہوگا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم عراق والوں نے حضور کے نواسے کو شہید کر دیا، اس کے بارے میں پوچھنے نہیں آتے، اور ایک مچھر کو مارا ہے اس کے خون کے بارے میں پوچھنے آ رہے ہو؟ حالانکہ میں نے خود حضور سے سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین دونوں میرے لیے اس طرح ہیں جس طرح کے ایک آدمی کے پھول ہوتے ہیں، تو حسن حسین جنت کے پھولوں میں سے۔ یعنی تم نے ان پھولوں کو شہید کیا، وہ نہیں پوچھتے، اور تم ایک مچھر کے بارے میں آ کر سوال کر رہے ہو۔ اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کو بھی حضرات حسنین سے بڑی محبت تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور انہیں اپنے کندھے پر بٹھایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، حسن تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ حضرت علی ساتھ تھے، فرمایا علی کے مشابہ نہیں ہو، تم حضور کے مشابہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے تھے اور حضرت علی دیکھ کر آپ کو مسکرا رہے تھے۔ تو گویا حضرات شیخین کو بھی بڑی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ راستے میں جا رہے تھے، اتنے میں کسی نے کہا، حضرت حسن کو خطاب کر کے، بچے تھے،
فرمایا آج تو بڑی بہترین سواری ہے، یعنی حضور نے تمہیں اٹھایا ہے تو بڑی بہترین سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی بڑا بہترین ہے، سواری بہترین ہے یعنی میں، اور سوار بھی بڑا بہترین ہے یعنی حسن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سے بڑی محبت تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات حسنین کے بڑے فضائل ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے، آپ کے بال مبارک اور کپڑے پورا گندہ تھے، آپ غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ان لوگوں نے ابھی ابھی میرے بیٹے کو یعنی حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے کربلا میں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے اور ایک فرشتے آئے، آپ سے بات فرمائی، چلے گئے، آپ رونے لگ گئے۔ آپ سے پوچھے گئے یا رسول اللہ آپ کیوں روئے؟ فرمایا انہوں نے آ کر مجھے ابھی بتایا تھا کہ آپ کی امت میں چند لوگ ہوں گے جو آپ کے نواسے حضرت حسین کو شہید کر دیں گے، اور انہوں نے مجھے وہ مٹی بھی دکھائی، تو اس لیے میں نے اسے دیکھا تو میں رونے لگ گیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ آپ کے یہ نواسوں نے آگے جا کر شہید ہونا ہے۔ تو بڑے فضائل ہیں حضرات حسنین کے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تو پہلے حضرت فاطمہ کے ہاں جاتے، سفر سے واپس آتے تو حضرت فاطمہ کے ہاں پہلے واپس آتے۔ ایک دفعہ آپ آئے، حضرت فاطمہ کے دروازے پہ ایک پردہ لٹک رہا تھا، تو وہ ریشم کا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی ممانعت ہے۔ تو اسی طرح حضرت حسن حسین کے ہاتھوں میں ایک کڑے سے تھے لیکن وہ چاندی کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، واپس ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس تھی، فوراً سمجھ گئیں کہ شاید حضور اس لیے واپس ہوئے کہ پردہ لٹک رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں کنگن تھے، ورنہ حضور تو جب دیکھتے ہیں حسنین کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں۔ انہوں نے فوراً کنگن لیے اور اس کو توڑ دیے، پردہ اتارا اور اس کو پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا۔ اب وہ ٹوٹے ہوئے کنگن تھے، وہ حسنین کے ہاتھوں میں تھے، وہ بھی دوڑتے ہوئے حضور کے پاس گئے تو رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا کہ جاؤ حضرت فاطمہ کے لیے ایک اور ہار لے کر آؤ چمڑے کا، اور پھر کہا ان کے لیے بھی وہ لے کر آؤ کنگن لیکن ہاتھی کے دانتوں کے بنے ہوئے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد کہ یہ زندگی عیش و عشرت کے اندر خواہشات میں گزارے۔ آپ کا مقصد تھا ان کی زندگی دنیا سے بے رغبتی میں گزرے، آخرت کے ساتھ تعلق میں گزرے، کہ اس طرح کا پردہ لٹکانا اور کنگن ہاتھوں میں ہونا یہ چونکہ اہل بیت کے مقام اور ان کے مرتبے کے مناسب نہیں تھا، اس لیے آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بڑا مقام دیا۔ حضرات صحابہ کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاصابہ فی تمیز صحابہ میں واقع ہے، حضرت عمر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ بات کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر دروازے پر تھے تو کچھ بات طویل ہوئی، مشورہ، عبداللہ ابن عمر واپس آنے لگے۔ حضرت حسین بھی دروازے پہ تھے، وہ بھی واپس ہو گئے کہ شاید حضرت عمر کوئی مشورہ خاص کر رہے ہیں۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حسین سے ملاقات ہوئی، فرمایا بھئی تم کیوں واپس چلے گئے؟ فرمایا جب آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر چلے گئے تو میں بھی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جو تم سے محبت اور تعلق ہے وہ اپنے بیٹے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر تم آتے تو تم آ کر مجھ سے اجازت لیتے، تم اندر آ جاتے، یعنی تمہیں یوں واپس جانا نہیں چاہیے تھا۔ اور اس موقع پر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے بالوں میں یہ جو سفیدی آ گئی اور ہمارے بال اسلام میں سفید ہو گئے، یہ تو تمہارے اور تمہارے خاندان کی وجہ سے ہے۔ یعنی حضور کے توفیل اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی تو تمہارے تو بڑے احسانات ہیں مجھ پہ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرات صحابہ کو بھی ان سے بڑی عقیدت تھی۔ سیر و اعلام النبلاء میں واقع ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مال غنیمت آیا
مال غنیمت میں کپڑے آئے، سب تقسیم ہو گئے۔ اتفاق سے حضرت حسن حسین کے قد چھوٹے تھے، اس وقت بچے تھے، تو کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا جو ان کے جسم پہ پورا آئے، تو ان کو نہ مل سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان بچوں سے ملاقات ہوئی راستے میں، کہا بھی تمہیں کپڑے نہیں ملے؟ کہا نہیں ملے۔ حضرت عمر نے فوراً یمن کے گورنر کو خط لکھا، جتنا جلدی ہو ان دونوں کے لیے لباس بنا کر جلدی سے بھیجو۔ انہوں نے فوراً وہاں سے لباس بنا کر بھیجے، اور جب وہ حضرت حسن حسین کو پہنائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد ان صحابہ کا اور اہل بیت کا آپس میں بڑا تعلق تھا، آپس میں بڑی محبت تھی، ایک دوسرے کا بڑا لحاظ تھا۔ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ چلتے چلتے ان کے پاؤں پہ گرد و غبار لگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا رومال لیا اور حضرت حسین کے پاؤں کو جھاڑنے لگ گئے، پاؤں سے گرد و غبار کو دور کرنے لگے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ کی عمر حضرت حسین سے زیادہ ہے، لیکن اہل بیت کے لوگوں کے ساتھ ایسی محبت اور تعلق تھی حضرات صحابہ کرام کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن حسین کو ایک مقام عطا فرمایا۔ ان کا جو واقعہ پیش آیا، واقعہ کربلا، اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ ہوا، تقدیر میں لکھا تھا اس واقعے کا وقوع ہونا تھا، لیکن اس کے پیچھے اسباب کے درجے میں ایک وجہ یہ پیش آئی کہ یہود چونکہ اسلام کے ازل سے دشمن ہیں، اس لیے ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور جب اسلام تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا تو انہوں نے سوچا کس طرح ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اس وقت یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، تم ہم سے نہیں لڑو گے، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، لیکن انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، ہمیشہ مشرکین کا ساتھ دیا اور مسلمانوں پر پیچھے سے وار کیا اور حملے کیے، نقصان پہنچائے۔ یہاں تک کہ انہی یہودیوں نے، ایک عورت نے آپ علیہ السلام کو کھانے میں زہر بھی ملا کر دیا تھا، لیکن آپ کا معجزہ تھا کہ کھانے سے خود آواز آئی گوشت کی بوٹی سے کہ میرے اندر زہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رک گئے اور آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ اسی طرح یہودی آپ کو ایک جگہ لے کر گئے، اوپر سے پتھر پھینکنے کا ارادہ تھا کہ بڑا پتھر پھینک دیا جائے، آپ کی شہادت ہو جائے، لیکن آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی تھی۔ تو ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح حضور کو، صحابہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو مدینہ سے نکال کر خیبر میں آباد کر دیا، اور آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے بھی باہر نکالنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، انہوں نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا۔ اب یہودیوں میں ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا، اسے بڑی اسلام سے دشمنی تھی، مسلمانوں سے بھی، کہ بھئی یہ مذہب بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں تو وہ اٹھا نہیں، اس لیے کہ حضرت عمر کا مزاج سخت تھا، کوئی فتنہ سامنے آتا وہ فوراً ہی اس کو دبا دیتے، اور اگر وہ باز نہ آتا تو قتل کر دیتے، جیل میں ڈال دیتے۔ اس لیے ان کے مزاج کی شدت کی وجہ سے اس 10 سالہ دور میں کوئی فتنے سامنے نہیں آئے، اور اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا۔ حضرت عمر کے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، فتوحات بڑھتی گئیں، 35,36,000 مربع کلومیٹر پر اسلام پھیل چکا تھا۔ اب ان یہودیوں نے دیکھا، خصوصاً عبداللہ بن سبا نے، کہ اسلام تو بڑھتا جا رہا ہے، ہماری یہودیت مٹتی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوچا مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ تو اس شخص نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے نرم تھے، تو یہ سب سے پہلے مصر گیا۔ مصر کے لوگوں میں جو نئے نئے مسلمان ہوتے ان میں جا کر بات کرتا۔ ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے، اس کے جانے کے بعد وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ حضور کے نائب حضرت علی ہیں، آپ کے جانے کے بعد خلافت حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ حضور کے چچا زاد بھی ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، ان کے ساتھ حضور کا قریبی تعلق ہے۔ تو اس طرح اس نے چند لوگوں کا ذہن بنانا یوں شروع کر دیا، اب ایک کے پاس دوسرے کے پاس جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، انہوں نے کہا اس کو شام سے
ملک بدر کرو. وہاں سے نکالا گیا، مصر گیا، مصر سے عراق گیا، مختلف جگہوں میں جاتا اور یہ لوگوں کی ذہن سازی کرتا، یہاں تک کہ اس نے ایک جماعت بنا دی. اور پھر یہ آیا ذی الحجہ کے مہینے میں سن 35 ہجری میں مدینہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیے کہ آپ خلافت چھوڑ دو. حضرت عثمان نے فرمایا میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور آپ نے اس کو نہیں چھوڑا اور آپ نے وہ قمیص نہیں اتارنی. تو حضرت عثمان نے خلافت نہیں چھوڑی. تو بڑی بے دردی کے ساتھ تقریباً 40 دن آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد واقعہ جمل پیش آیا، جنگ صفین ہوئی. ان دونوں جنگوں کے اندر بھی یہی سبائی ٹولہ تھا، اور اس کی منشا یہ تھی کہ مسلمانوں میں آپس میں انتشار اور افتراق ہو اور وہ ایک جگہ جمع نہ ہو. یہاں تک کہ ان دونوں جنگوں کے ختم ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں، تو عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی تھا. اس نے یہ پلاننگ کی کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا. 3 خارجیوں نے منصوبہ بنایا تھا، ایک نے کہا میں حضرت امیر معاویہ کو، ایک نے کہا میں عمرو بن عاص کو، تاکہ یہ اسلام کے 3 جو بڑے صحابہ ہیں یہ ایک دن میں مارے گئے تو اسلام اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے. تو اب یہ لوگ سب نے پلاننگ کی فجر کی نماز میں حملہ کرنے کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تو یہ پیچھے چھپا تھا دروازے کے پیچھے. عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھ میں زہر آلود نیزہ اور تلوار تھی. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اندھیرے میں پیچھے سے وار کر کے حملہ کیا. حضرت علی زخمی ہو گئے اور انہی زخموں میں حضرت علی کی شہادت ہو گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن نماز کے لیے آئے، لیکن آپ کے ساتھ محافظ ہوتے تھے تو آپ محفوظ رہے اور ان کا وار آپ پہ نہ چل سکا. اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے اس دن کسی عذر کی وجہ سے نماز میں نہ آ سکے تو وہ بھی محفوظ ہو گئے. حضرت علی کی جب شہادت ہو رہی تھی انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا. تو حضرت حسن کی خلافت آئی. 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا. تو حضور نے دونوں جماعتوں کو مسلمان جماعت کہا، حضرت امیر معاویہ کی جماعت کو بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو بھی. تو صلح ہو گئی. صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال تک خلیفہ رہے، اور آپ کی خلافت سن 41 سے شروع ہو کر سن 60 ہجری تک رہی. اور پھر اتنی فتوحات بڑھی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں 66 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا. آدھی سے زیادہ دنیا فتح ہو گئی. اب اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا. جب حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے سوچا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو تاکہ امت میں دوبارہ انتشار نہ ہو جیسے پہلے انتشار تھا. تو انہوں نے بعض صحابہ اکرام اور بعض اہل رائے سے مشورہ لیا. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں. اس وقت تک یزید میں کوئی بات خلاف شرع نہیں تھی. یزید میں اس وقت کوئی بات ایسی نہیں تھی جو دین کے منافی ہو، یعنی اس کے کوئی گناہ یا کوئی منفی چیزیں نہیں تھی. بظاہر اس میں بالکل ٹھیک تھا، صوم و صلات کو ادا کرنے والا تھا، کوئی بات خلاف شرع سامنے نہیں تھی. دونوں نے ایک نیک نیتی کے ساتھ مشورہ دیا تاکہ دوبارہ فتنہ سامنے نہ ہو جائے، امت میں انتشار سامنے نہ آئے. حضرت امیر معاویہ نے بھی اس لیے بنایا تھا کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور خلیفہ بنے اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں، تو جیسے پہلے انتشار تھا بعد میں نہ انتشار ہو جائے. تو حضرت معاویہ بھی خلیفہ بناتے وقت یہی بات سامنے تھی کہ بنو امیہ کے لوگ اور شام کے لوگ کسی اور کی بیعت پہ راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ بہت بڑی جماعت ہے اہل شام کے لوگ. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا. اب یہاں افضل لوگ موجود تھے، افضل صحابہ اکرام بھی تھے، لیکن افضل کی موجودگی میں مفضول کو خلیفہ بنانا اس لیے کہ تاکہ امت میں انتشار نہ ہو، لڑائی جھگڑا اور فساد نہ ہو، تو اس کے نظیر شریعت میں موجود ہے.
حضرت معاویہ نے جب پہلا خطبہ دیا تھا تب بھی یہ بات فرمائی تھی کہ میں نے صرف اس لیے بنایا کہ اس سے امت میں انتشار نہ ہو، تو ان کا مقصد معاذ اللہ کوئی اور نہیں تھا۔ لیکن جس وقت یزید کی خلافت آئی سن 60 ہجری 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یزید نے اپنے تمام گورنروں کو لکھا کہ تم زبردستی سب سے میرے لیے بیعت لو، جو بیعت نہ کرے تو اس پر سختی کرو۔ اس وقت کوفہ کے اندر جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بصرہ میں گورنر عبید اللہ بن زیاد تھے، اور مدینہ میں گورنر ولید بن عتبہ تھے۔ تو اس نے سب کو لکھا کہ تم بیعت لو۔ اب لوگ بیعت کر رہے تھے، لیکن مدینہ میں جو کبار صحابہ تھے ان میں بڑے صحابہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان حضرات نے ابتدا میں بیعت نہیں کی۔ بعد میں انہوں نے تو بیعت کر لی، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں اور حضرت حسین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی، اور پھر یہ رات کے وقت وہاں مدینہ سے نکل کر مکہ چلے آئے۔ مکہ جب یہ پہنچ گئے یزید کو ادھر پتہ چلا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، تو یزید نے وہاں سختی سے پیغام دیا کہ ان سے زبردستی بیعت لو۔ اب چونکہ مکہ میں وہ دن حج کے شروع ہو گئے تھے، جس وقت حضرت حسین عبداللہ ابن زبیر مدینہ سے نکل کر مکہ آئے ہیں تو اس وقت شعبان کا مہینہ تھا، اور یہ 4 شعبان کو وہاں پہنچے ہیں۔ تو اب آگے رمضان کا مہینہ آ گیا، اور اس کے فوراً بعد شوال سے حجاج کے قافلے آنا شروع ہو گئے، اس لیے اس وقت تو اس نے کوئی حکم نہیں دیا۔ جب حجاج کرام کے قافلے اب واپس جانے لگے، ادھر سے اہل کوفہ کو پتہ چلا، انہوں نے خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی آپ آئیں، ہم آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ہم کوفہ میں آپ کو اپنی خلافت دیں گے، ہم چاہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ تو خطوط اتنی کثرت سے لکھے گئے کہ بوریاں بھر بھر کے خطوط بھیجے گئے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 18,000 خطوط لکھے گئے۔ جو بھی وہاں سے قافلہ آتا تو بوریوں میں خطوط ہوتے، حضرت حسین تک پہنچائے جاتے مکہ میں کہ آپ جلدی آئیں، لوگ انتظار میں ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ جب خطوط کی اتنی کثرت ہوئی، عبداللہ بن زبیر انہوں نے مکہ کے اندر اپنی خلافت قائم کر دی۔ تو اب حضرت حسین صرف اس نیت سے کہ لوگ محبت کرتے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن عمر کے پاس مشورے کے لیے آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مت جاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ بے وفا ہیں، آپ کے والد سے بھی وفا نہیں کی، آپ کے بھائی سے بھی نہیں کی، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ نہ جاؤ، اگر آپ جاؤ تو آپ اپنے بچوں کو مت لے کر ساتھ جاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا انہوں نے خطوط مجھے بڑی کثرت کے ساتھ لکھے، تو شاید یہ مجھ سے اور اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کر دیا۔ ان کے سامنے مشورہ آیا کہ پہلے آپ کسی کو بھیجو کہ وہ حالات جان لے، تو انہوں نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ تم جا کر کوفہ کے حالات دیکھو کیسے ہیں، اگر حالات سازگار ہیں، لوگ واقعی مجھے چاہتے ہیں، محبت والے ہیں، تو میں اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو لے کر کوفہ پہنچتا ہوں۔ مسلم بن عقیل یہاں سے روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچے۔ جب پہلے دن پہنچے تو 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مسلسل جوگ در جوگ لوگ آ رہے تھے، قافلوں کے قافلے آ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حضرت حسین کو یہاں بلائیں، ہماری نئی نسل چاہتی ہے اہل بیت کو ہم دیکھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ حالات اچھے ہیں، لوگوں کی محبت ہے، لوگ اتنی کثرت سے آ رہے، انہوں نے یہاں سے خط لکھ دیا کہ حضرت آپ آئیے، حالات ٹھیک ہیں۔ اب یہ خط حضرت حسین کو جیسے پہنچا، اس دور میں ٹیلی فون کا نظام تو تھا نہیں کہ لمحے لمحے کی خبر آئے، قاصد لے کر خط پہنچا، حضرت حسین اپنے گھر والوں، اپنے بچوں، چچا زاد کو لے کر نکلے، تو ان میں تقریباً 72 آدمی اہل بیت کے تھے۔ کل قافلہ بعض مورخین نے لکھا ہے 140 افراد پر مشتمل تھا، اور جن میں آگے جو شہید ہوئے ہیں وہ 72 لوگ ہیں جو بنو ہاشم میں سے تھے، اس خاندان کے جو شہید ہوئے۔ اب یہ چونکہ لڑنے کی نیت سے گئے نہیں، لڑنے کی نیت ہوتی تو اپنے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے، یہ تو صرف اس نیت سے کہ ان لوگوں نے خطوط لکھے اور بلایا ہے۔ حضرت حسین ساتھ خطوط بھی لے کر نکلے۔ اب یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہو رہا ہے، کوفہ کی طرف جا رہا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو سن 60 ہجری میں یہ قافلہ یہاں سے نکل گیا۔
مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچ گئے، اس وقت گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی تھے، وہ نرم مزاج کے تھے. انہوں نے مسلم بن عقیل کو کچھ نہ کہا. جو ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہا تھا انہوں نے کوئی بات نہیں کی. یزید کو پتہ چل گیا اس طرح ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، تو یزید بدبخت نے فوراً ان کو ہٹایا اور ان کی جگہ گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بنا دیا. عبید اللہ بن زیاد ایک عام آدمی ہے، فاسق فاجر آدمی ہے. اس کو گورنر بنا کر کہا کہ تم سختی کرو اور جو بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرے ان کو تلوار کے ساتھ سیدھا کرو، اور کسی کو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے دو، اور اپنی طاقت ان پہ ظاہر کرو. عبید اللہ بن زیاد گھوڑے پر آیا، اس نے اپنا منہ باندھا ہوا تھا. یہ جیسے ہی کوفہ میں داخل ہوا کہا اب میں گورنر ہوں، اور اپنا پیغام بتا دیا کہ میرے پاس یہ پیغام موجود ہے. اور اس نے کہا جس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی میں اسے قتل کروں گا. تو عبید اللہ بن زیاد کی ایک دھمکی سے جو کوفہ کے لوگ جنہوں نے اتنے خطوط لکھ کر بلایا تھا سب کے سب بے وفا تھے، سارے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. اگلے دن دیکھا 18,000 کے اندر 6,000 رہ گئے، اس کے بعد 2,000 رہ گئے. تیسرا دن آیا تو صرف 5 سے 6 آدمی رہ گئے، باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا. اب جن کے ہاں حضرت مسلم بن عقیل ٹھہرے تھے وہ ہانی بن عروہ ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو اس بدبخت نے عبید اللہ نے ہانی بن عروہ سے کہا ان کو میرے حوالے کرو، نہیں تو میں تمہیں بھی قتل کروں گا، ان کو بھی. پھر اس نے ایک لشکر لے کر حملہ کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے بہت زخمی کر دیا. مسلم بن عقیل نے دیکھا جب حالات ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے فوراً ہی قاصد ایک روانہ کیا اور خط لکھ دیا کہ حضرت حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ مت آؤ. اب پہلا خط تو حضرت حسین کو پہنچا تھا، اس وقت حالات ٹھیک تھے، وہ نکل گئے. دوسرا انہوں نے پیغام بعد میں دیے کہ آپ مت آؤ. قافلہ نکل کر راستے میں پہنچ گیا. اب اس بدبخت نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. وہ اس طرح کہ یہ زخمی حالت میں رات گلیوں میں دوڑ رہے تھے، پناہ کی جگہ کوئی نہیں تھی. مسلم بن عقیل کی تو ایک خاتون نے پناہ دی اور پانی پلایا، زخموں کی مرہم پٹی کی. تو اس کا جو بیٹا تھا وہ محمد بن اشعث کے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہ عبید اللہ بن زیاد کا خاص آدمی تھا. اس نے عبید اللہ کو جا کر کہا جو تمہیں مطلوب ہے آدمی وہ تو ہمارے گھر میں، مجھے کتنا انعام دو گے؟ اس نے کہا اتنا انعام ملے گا. تو اس بدبخت نے وہ زخمی حالت میں مسلم بن عقیل ان کے حوالے کیا گیا اور اس طرح انہیں شہید کر کے ان کی لاش اوپر سے انہوں نے نیچے پھینک دی. اب مسلم بن عقیل جو اہل بیت میں سے تھے وہ شہید ہو گئے. راستے میں حضرت حسین جب قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں، اب ان کو خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل کی تو شہادت ہو گئی. اب انہوں نے مشورہ لیا، ان کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان میں عباس تھے، محمد تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، جعفر تھے، حضرت حسن کے بیٹے تھے، خود حضرت حسین کے بیٹے تھے، علی اکبر تھے، علی اصغر تھے، اور مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، حضرت جعفر کے بیٹے تھے. تو یہ 72 آدمیوں کا قافلہ تو اہل بیت کا قافلہ تھا. حضرت حسین نے مشورہ لیا کہ تمہاری کیا رائے ہے، ہم یہاں سے اب واپس جائیں اس لیے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا ہم آگے جائیں؟ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ حضرت واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے والد کا بدلہ لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر گئے. مختصر یہ کہ قافلہ جب اس مقام پہ پہنچا جس جگہ کا نام کربلا ہے، تو وہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے پہلے لشکر دیا حر بن یزید کو، 1000 افراد کا لشکر لے کر وہ آیا، اور پیچھے سے عمر بن سعد، اس کے پاس 4000 افراد کا لشکر لے کر ہی آیا. ہر قسم کے ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں. اہل بیت کے تو 72 آدمی ہیں جن میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور وہ لڑنے کے ارادے سے تو آئے نہیں، انہوں نے خطوط لکھ کر خود بلایا تھا. حضرت حسین جب وہاں پر پہنچے اور یہ سامنے اتنا بڑا لشکر جو لڑنے کے لیے بالکل تیار، عبید اللہ بن زیاد بدبخت نے حکم دیا تھا کہ ان کو اندر داخل نہیں ہونے دینا، اور جب تک یہ میرے ہاتھ پر بیعت نہ کریں. تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا گیا آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں عبید اللہ کے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں اس فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. وہ نواسے رسول میں سے تھے، ان کا مقام مرتبہ بہت بلند تھا. کیا مجال تھی ابن مرجانہ کی جو یہ کہتا کہ میرے ہاتھ پر حضرت حسین بیعت کریں؟ حضرت حسین نے فرمایا میں شہید ہو جاؤں گا، اس فاسق آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. حضرت حسین نے اس موقع پر 3 باتیں سامنے رکھی جو اہل سنت کتب روافظ دونوں میں. پہلی بات تھی یا تو مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا میں وہیں واپس چلا جاتا ہوں مدینہ، یا نمبر 2 مجھے سرحد پہ جانے دو،
کہ میں دشمنوں کے ساتھ لڑوں، کفار سے لڑوں، یا نمبر 3 مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ خود اس کے ساتھ رکھوں گا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ پھر حضرت حسین نے وہ بوریاں کھولی اور سارے خطوط نکالے اور ایک ایک خط لے کر پڑھتے تھے، فلاں سردار نے لکھا، فلاں نے خط لکھا، فلاں نے لکھا۔ کہا تم لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے خود بلایا اور اب ظالموں تم لوگ لڑنے کے لیے سامنے آ گئے ہو۔ اب ان کوفیوں نے دیکھا کہ اتنے سارے خطوط ہیں حضرت حسین کے پاس، اگر یہ خطوط عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چل گئے یا یہ خطوط یزید تک پہنچے وہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا کہ تم نے خطوط لکھ کر بلایا۔ تو انہوں نے چاہا کسی طرح خطوط بھی ضائع ہو جائیں اور حضرت حسین اور ان کو بھی شہید کر دیے جائیں تاکہ ہمارے یہ ثبوت وہاں نہ پہنچے۔ حضرت حسین نے پھر آخری خطبہ دیا، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم نے کہا ان کا پانی بند کر دو۔ اب جہاں سے پانی لیتے تھے وہاں پر انہوں نے لشکر مقرر کر دیا، کوئی پانی لے کر آتا مٹکے میں تیر مارتے تو مٹکا ٹوٹ جاتا، پانی گر جاتا تو قافلے تک پانی نہیں پہنچتا تھا۔ اس طرح 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ بالکل پانی نہیں پہنچا۔ بعض تاریخی روایات میں 10 دن کا تذکرہ ہے، اکثر مورخین نے 3 دن کا ذکر کیا ہے کہ 3 دن تک انہوں نے پانی پہ قبضہ رکھا اور پانی نہیں چھوڑا۔ پھر حضرت حسین کا وہ آخری خطبہ تھا جو انہوں نے دیے، جو البدایہ میں اور بہار الانوار دونوں میں ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ تم لوگ میرے بارے میں جانتے ہو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میرے بارے میں حضور نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ تم نے سنا ہے حضور نے فرمایا تھا میرے جنت کے 2 یہ پھول حسن اور حسین ہیں۔ آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں، تو تم نے میرے ساتھ حضور کی نسبت کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ آج اگر عیسائیوں کو پتہ چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سواری ایک گدھا ہے وہ اس کی بھی رعایت رکھتے اور تم نے ہماری رعایت نہیں رکھی۔ حضرت حسین نے خطبہ دے کر چاہا کہ یہ لوگ بات سمجھ جائیں، لیکن ان کے حق میں بدبختی لکھی ہوئی تھی، کوئی بھی اس سے باز نہ آیا۔ اب انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ 7 محرم صبح سے تیر اندازی شروع ہوئی، کہاں 4000 کا لشکر، کہاں حر بن یزید کا 1000، کہاں اہل بیت کے 72 آدمی جن میں عورتیں اور بچے بھی۔ آخر کیسے مقابلہ ہو؟ لیکن پھر بھی اللہ نے ایمان کی ایسی طاقت رکھی تھی۔ یہ نکلے ہیں، حضرت عباس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، حضرت عباس پانی لے کر آتے تھے، یہ تیر مارتے گر جاتا پھر بھی پانی پہنچاتے تھے۔ حضرت حسین کی بہن تھی حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب، وہ پریشان ہو گئیں، غمگین ہو گئیں۔ حضرت حسین نے ان کو تسلی دی تھی بہار الانوار میں کہ اگر میں شہید ہو گیا یہ بچے تم نے رونا نہیں ہے، سینہ کوبی نہیں کرنا، تم نے اپنے سینوں کو پیٹنا نہیں ہے، تم نے صبر کرنا ہے، اور یہی میرے نانا کی تعلیمات ہیں۔ جب انہوں نے تیر اندازی شروع کی، حضرت حسین کے بیٹے تھے محمد قاسم، چھوٹے تھے، پانی کی طلب ہوئی، 3 دن سے نہ ماں نے پانی پیا نہ بچوں نے پانی پیا، تو وہ بچہ تڑپ رہا تھا۔ حضرت حسین کے پاس لایا گیا، ان کا ظالموں اس کو تم پانی دو۔ سنان بن انس بدبخت نے ایک تیر مارا، وہ تیر جا کر اس بچے کی گردن پہ لگا اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ حضرت حسین نے اپنے ہاتھوں میں خون لیا اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے میں اس پہ بھی راضی ہوں، لیکن اے اللہ تو قیامت تک ان سے بدلہ لینا۔ انہوں نے ہمیں بلایا اور اتنی تکلیف میں ڈالا، مولا کریم قیامت تک تو ان سے بدلہ لے لینا۔ حضرت حسین کی پھر یہ بد دعا تھی۔ حضرت حسین اب مقابلے کے لیے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر اٹھے۔ حضرت عباس حضرت حسین کے بھائی ہیں، فرمائے جب تک ہماری جان میں جان ہے آپ آگے نہیں آئے۔ حضرت حسین کے سگے بھائی حضرت عباس جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، حضرت جعفر، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ سارے آگے بڑھ کے لڑتے رہے، یہاں تک کہ یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حسن کے بیٹے تھے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین کے اپنے بیٹے تھے، علی اکبر تھے، علی اصغر تھے، ان کی شہادت ہو گئی۔ مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ یعنی اہل بیت کے 72 آدمیوں کا خون یہاں گر چکا ہے، اور یہ سب لاشیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ پانی نہیں تھا لیکن تیمم کر کے نماز پڑھی ہے۔ کربلا میں ایک دن حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ یہ آنے والی امت کو درس دینا تھا کہ تم جس نواز رسول کا نام لیتے ہو، انہوں نے تو کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، ہر نماز آپ نے وہاں جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ جب حضرت حسین کی حالت زیادہ زخمی حالت میں ہو گئے، اپنے یہاں گھر والوں کے پاس آئے تو وہ خیموں کے اندر تھے۔ بعض بدبختوں نے خیموں کو آگ لگا دی، خیموں میں جو خواتین تھے، بچے تھے، وہ جھلسنے کی وجہ سے وہ باہر نکلنے لگے، تکلیف کی حالت میں تھے۔
حضرت زینب بھی پریشان ہو گئیں. حضرت حسین نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، زندگی رہی تو ٹھیک ورنہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. پھر حضرت حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی، دونوں ہاتھوں میں لے کے لڑیں. ایک آدمی نے چند دنوں سے کھایا بھی نہ ہو، پانی بھی نہ پیا ہو، 70 لاشیں سامنے گر گئی ہوں، اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹوں کا خون ہو، اپنی نظروں کے سامنے بھائیوں کی گرتی لاشیں ہوں، اپنے سامنے بھتیجوں کی لاشیں ہوں، اور اپنی بیٹیاں اپنی بہنیں سامنے خیمے میں پڑی بے سر و سامانی کی حالت میں ہوں. لیکن کیا ایمان تھا حضرت حسین کا. فرمایا میں اس فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اس عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا. حضرت حسین لڑتے رہے، آخر زخمی حالت میں تھے. یہ ذل جوشن بدبخت آگے بڑھا، سنان بن انس پیچھے سے انہوں نے وار کر دیا. حضرت حسین کے بائیں ہاتھ پہ لگا، بایاں ہاتھ کٹ گیا. اب دائیں ہاتھ سے لڑتے تھے، 43 زخم لگے تھے تلوار کے نیزے کے، 43 زخم لگے ہیں تلوار کے نیزوں کے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، آخری دم تک لڑے ہیں. پھر آخر میں سنان بن انس نے پیچھے سے ایک تیر مارا، حضرت حسین کے گردن میں لگا. آپ نیچے جھکے ہیں، سجدے کی حالت میں گئے ہیں. اس بدبخت نے تلوار کا وار کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس ہلک ہو گیا. پھر یہ ظالم سر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس آئے تھے. اس بدبخت نے کہا تھا ان کے جسموں پہ گھوڑے دوڑا دینا. تو حضرت حسین اور کربلا والوں کے جسموں پر ان بدبختوں نے گھوڑے دوڑا دیے. یہ اسلام جو پھیلا ہے یہ خون سے پھیلا ہے. اسلام کے درخت کو جو آبیاری ہوئی ہے یہ خون کے ساتھ آبیاری ہوئی ہے. پھر اللہ نے اس درخت کو اتنا ثمرآور بنایا. جب حضرت حسین کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا، اس بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور یہ حضرت حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارنے لگا. زید ابن ارقم موجود تھے. فرمایا ظالم اس چھڑی کو ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتا ہوا دیکھا. میں نے ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتا ہوا دیکھا ہے کہ آپ ان کا بوسہ لیتے تھے. اس اپنی چھڑی کو یہاں سے ہٹا. پھر اللہ نے اس بدبخت کو بھی سزا دی ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، یہی عبید اللہ بن زیاد آخر میں جب یہ مرا ہے، اس کی لاش رکھی ہوئی تھی. لوگوں نے کہا سانپ آ گیا، سانپ. وہ آیا اور آ کر اس کے پہلے یہاں کانوں سے داخل ہوا، ناک کے نتنوں سے نکلا، پھر تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر ناک کے نتنوں سے داخل ہوا، پھر کان سے نکلا. 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے. سب کے سامنے اللہ نے اس عبید اللہ بن زیاد کو رسوا کر دیا. جتنے لوگ اس میں شریک تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اللہ نے سب کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا. یہ جو ذل جوشن تھا اس کا بھی بڑا عبرتناک انجام ہوا، سنان بن انس کا. اس کے بعد جب مختار بن ابی عبید ثقفی کا دور آیا، اس نے ان کو لایا، گدھے کی کھالوں میں لپیٹا اور ان کو جلایا، جلا کر جھلسا دیا، کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا. جتنے تھے سب کو اللہ نے دنیا میں یہ سزائیں دے دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت اور کربلا میں اہل بیت کا یہ خون ہم سب کے لیے درس ہے. اسلام کی آبیاری اور قربانی کے لیے اگر انسان کو اپنی اولاد کا نذرانہ دینا پڑے تو وہ پیچھے نہ ہٹے. امت میں اس سے مقدس خون کوئی نہیں تھا، لیکن وہ بھی اسلام کے لیے بہا ہے. اور ایک دن میں نہیں، 1-2 آدمیوں کا نہیں، 72 آدمیوں کا یہ خون بہا ہے. اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم ان کے مقام مرتبے کا بھی لحاظ رکھیں، صحابہ سے بھی محبت ہو. بعض لوگ اہل بیت کے تذکرے میں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. صحابہ تو پہلے دنیا سے ابو بکر، عمر، عثمان چلے گئے، ان کی کیا غلطی اور قصور؟ اس میں صحابہ کو برا کہنا یہ بھی غلط. اہل سنت والجماعت تمام صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ اکرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.